تو سیکولرزم کے ماننے والے ریلیجن کو تو آؤٹ کرتے ہیں اجتماعی معاملات زندگی میں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف علم کے میدان کے آدمی نہیں تھے، وہ فکر کے میدان کے بھی آدمی تھے، وہ جہاد کے میدان کے بھی آدمی تھے۔ تجھ کو امید ہے خدا سے نو مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے۔ لیکن ہماری جانیں قیمتی ہو جائیں گی اگر محمد رسول اللہ کے کام میں ہم کام آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ کتابچہ ہے جی قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ہیڈنگ ہے قرآن ایک عظیم ترین دولت۔ ہمارے گھروں میں ایک ایسی کتاب ہے جس کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کو ہم عمدہ غلاف میں لپیٹ کر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ کبھی کبھی گھر کا کوئی بزرگ اسے کھول کر بہت اہتمام سے باوضو ہو کر پڑھ بھی لیتا ہے۔ بعض دینی گھرانوں میں تو گھر کے سب افراد باقاعدگی سے اسے پڑھتے ہیں، اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں اس کتاب کو پڑھنے کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا، اور اسے محض ایک مقدس کتاب کے طور پر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک اور ہمارا رب ہے۔ یوں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اس قدر ہیں کہ ہم زندگی بھر اس کا شکر ادا کرتے رہیں تب بھی وہ ان احسانات کا بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کون سا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کائنات میں انسانوں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام اور سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا کلام یعنی قرآن مجید عطا فرمایا۔ قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ اگر ہم اس سے وابستہ رہتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ غور کیجیے، اگر کسی شخص کے ہاتھ کوئی ایسا نسخہ آ جائے کہ جس کی بدولت اسے دنیا میں بھی عزت و کامرانی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت مل جائے، تو کیا ایسے شخص کے لیے وہ نسخہ ہی عظیم ترین دولت نہ ہوگا؟ اب ہم مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ہماری مثال اس فقیر کی سی ہے جس کے کشکول میں ہیرا موجود ہو، لیکن وہ اپنی نادانی میں اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر دوسروں سے بھیک مانگتا پھرتا ہو۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کی قدر و قیمت کا شعور حاصل کریں۔ قرآن کی عظمت کی شان تو یہ ہے کہ اس قرآن سے جو شخص بھی وابستہ ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق تمام انسانوں میں بہترین قرار پائے گا، اور جو قوم قرآن کو مضبوطی سے تھامے گی اسے اس دنیا ہی میں عروج عطا کر دیا جاتا ہے۔ گویا قرآن تو وہ نسخہ کیمیا ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دینے کی قوت رکھتا ہے۔ بقول مولانا حالی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس احسان پر اللہ کا بھرپور انداز میں شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ہم کس انداز میں ادا کریں، اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ اگر کسی سعادت مند لڑکے کو اس کے والد کوئی اچھی سی کتاب تحفے کے طور پر دیں تو اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ وہ بچہ سب سے پہلے تو زبان سے اپنے والد کا شکریہ ادا کرے گا
پھر شکر و احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا اور اس کتاب کے مطالعے سے جو بھی اچھی باتیں اسے سمجھ میں آئیں گی ہم پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دراصل اسی طرح کا طرز عمل ہمارا قرآن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یعنی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں، 2 اس کی تلاوت کریں، 3 اس کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، 4 اس پر عمل کریں اور 5 اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے حصے میں آئیں گی، لیکن اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو یہی قرآن اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف بطور وکیل پیش ہوگا۔ تو آئیے ان حقوق کو تفصیل میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا حق، قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یہ بات بظاہر عجیب سی معلوم ہوگی کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، حالانکہ قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا۔ ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ صفت ایمان مجمل کے الفاظ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس لیے جس چیز پر ہمارا یقین ہو ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں ہو جا سکتا۔ آگ جلاتی ہے اس لیے کوئی شخص آگ میں انگلی نہیں ڈالتا، بلکہ ہمارا تو یہ طرز عمل ہے کہ جس چیز پر ہمیں شک ہو ہم اس کے بارے میں بھی محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اکثر سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم کبھی سانپ کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر کامل یقین ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے۔ ہم نہ تو اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن یقین کی دولت سے محروم ہے، ورنہ جسے یقین حاصل ہو جائے اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں قرآن سے کس درجہ محبت تھی۔ جیسے ہی قرآن کی آیات نازل ہوتی ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ انہیں جلد از جلد یاد کر لیں۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ یقین کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ اس کا بس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خود قرآن مجید ہے۔ بقول مولانا ظفر علی خان مرحوم، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے تلے قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن جیسی دولت عطا ہوئی اور پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے، اس نے قرآن کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ دوسرا حق، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ہم مسلمانوں پر قرآن حکیم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بڑی ناقدری کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کریں، آمین۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ قرآن حکیم کی بار بار تلاوت کیوں ضروری ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا تھا اور اس کی برتری کو تسلیم کیا تھا،
لیکن اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں جہاں مٹی اور گارا شامل ہیں وہیں روح ربانی بھی. گویا انسان کی تخلیق کے دو حصے ہیں، ایک اس کا گوشت پوشت کا جسد ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور دوسرا حصہ اس روح پر مشتمل ہے جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے. اس گوشت پوشت والے حصے کی تمام تر ضروریات زمینی وسائل ہی سے پوری ہوتی ہیں. ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ اسی زمین سے حاصل ہوتا ہے، ہمارا لباس جن چیزوں سے تیار ہوتا ہے وہ بھی اسی زمین سے حاصل ہوتی ہیں، ہمارے مکانات تو مٹی گارے ہی سے تیار ہوتے ہیں. لیکن روح کا تعلق چونکہ اس زمین سے نہیں بلکہ عالم ملکوت سے ہے، لہذا اس کی غذا بھی زمین کی بجائے آسمانوں سے وحی الہی کی شکل میں آتی ہے. اس اعتبار سے قرآن حکیم دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتا ہے، اور اس کی تلاوت روح کی نشو و نما اور اسے تر و تازہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی خوب غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں اور اسے اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں. تلاوت قرآن حکیم کا حق ادا کرنے کے لیے درجہ ذیل باتوں کا اہتمام ضروری ہے. تجوید. قرآن مجید کی درست تلاوت کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے. تجوید سے مراد ہے عربی حروف کی پہچان، ان کی صحیح ادائیگی اور قرات کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا. اس کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت ممکن نہیں، بلکہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں قرآن مجید کے معنوں میں رد و بدل نہ ہو جائے. مثلا کل کا مطلب ہے کہو، لیکن اسے کل یعنی دوسرے کاف کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ. اسی طرح انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، لیکن اسے اگر انعمتو پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں نے انعام کیا. آپ نے دیکھا کہ زیر و زبر اور پیش کی معمولی سی تبدیلی سے مفہوم میں کتنا فرق واقع ہو گیا، لہذا تجوید کا سیکھنا تلاوت کی بنیادی شرط ہے. باطنی اور ظاہری آداب. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے چند آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان میں سے بعض ظاہری نوعیت کے آداب ہیں جبکہ بعض کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. ظاہری آداب میں باوضو ہونا، لباس کا پاک ہونا اور قبلہ رو ہو کر باادب بیٹھنا شامل ہیں. تلاوت کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے. باطنی نوعیت کے آداب یہ ہیں کہ دل میں اللہ اور اس کے کلام کی عظمت کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خوف اور اس کی محبت پیدا کرنے کی نیت ہو. تلاوت ہمیشہ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کرنی چاہیے اور دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ سمجھ میں آیا اس پر عمل کروں گا اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کے رخ کو موڑ دوں گا. روزانہ کا معمول. قرآن حکیم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کو باقاعدہ اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کیا جائے. روزانہ کتنی تلاوت کی جائے اس میں کمی بیشی کی کافی گنجائش موجود ہے. مختلف لوگوں کے لیے اس کا نصاب مختلف ہو سکتا ہے، تاہم 3 دن سے کم کی مدت میں قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل درست نہیں. یعنی روزانہ 10 سپاروں سے زیادہ تلاوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مناسب نہیں ہے. روزانہ کم سے کم 1 پارہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ 1 ماہ میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 1 حزب یعنی منزل کی تلاوت کر کے 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے. قرآن مجید کے کل 7 احزاب ہیں اور ہر حزب تقریباً 4.5 پاروں پر مشتمل ہے، جس کی تلاوت انتہائی سکون و آرام سے 2 گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے. خوش الحانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور اس معاملے میں کوتاہی پر بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی کوشش کی حد تک قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اور اچھی سے اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے. ترتیل. قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے
کہ ہم اسے ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی قرآن کی ہر آیت پر رکتے ہوئے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور اس کے اثرات کو دل میں سموتے ہوئے پڑھا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور آگے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی ایک کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوا کرو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ علامہ اقبال نے اس جانب کے اتنے خوبصورت انداز میں ترغیب دلائی ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آہ سحرگاہی۔ حفظ، قرآن مجید کی تلاوت ہی کا ایک گوشہ حفظ قرآن بھی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حفظ القرآن پورے کے پورے قرآن کو زبانی یاد کر لینے کا نام ہے۔ یہ کام کسی خاص طبقے کے لوگوں کے کرنے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال درست نہیں۔ حفظ قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ نفل نمازوں میں اور خاص طور پر تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ تہجد کی نماز میں طویل قرات کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک ایک رکعت میں کئی کئی پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لہذا ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرے۔ قرآن مجید کے آخری 3-4 پارے تو ہر کسی کو یاد ہونے چاہیے، اس لیے کہ آخری پاروں میں صورتیں زیادہ طویل نہیں ہیں اور عام طور پر نمازوں میں انہی کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پورے قرآن کو حفظ کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ تیسرا حق، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہی وہ سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بغیر سمجھے اس کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ الف لام میم 3 حروف ہیں، ان کی تلاوت پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کے اس قول مبارک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ لیکن ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ جو وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں تمام زندگیاں کھپا دیں کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بنیادی عربی تک نہ سیکھ سکے، وہ اللہ کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 20 سال لگا دیتے ہیں اور مال و دولت کمانے کی خاطر ہر قسم کی اجنبی زبان سیکھنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، لیکن اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے کی خاطر عربی زبان سیکھنے کی کوشش تک نہیں کرتے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں اللہ کے کلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اپنے اس طرز عمل سے ہم گویا قرآن کی تحقیر کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، یعنی FA BA یا MA وغیرہ کیا ہے، ان کے لیے عربی زبان سیکھنا از بس ضروری ہے۔ قرآن مجید کے سمجھنے اور اس سے نصیحت اخذ کرنے کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تذکر کا ہے۔ تذکر کا لفظ ذکر سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے یاد دہانی۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ قرآن آپ کو اپنے آپ کو ذکرہ بھی کہتا ہے، یعنی مجسم یاد دہانی اور نصیحت۔ یاد دہانی ہمیشہ کسی بھولی بسری بات کی کرائی جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی نشانی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی عزیز دوست نے چند سال قبل آپ کو تحفے میں کوئی عمدہ قلم دیا، وہ قلم اپنی الماری کے کسی گوشے میں رکھ کر بھول گئے۔ اس دوست سے بھی کئی سال ملاقات نہ ہو سکی، اچانک کسی دن آپ کو الماری میں دوست کا دیا ہوا وہ قلم نظر آ جاتا ہے۔ اس نشانی کو دیکھتے ہی اس دوست کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کی آیات بھی نشانی کا کام کرتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ایک ایک جملہ نشانی کا کام کرتا ہے، اور اس پر غور کرنے سے اللہ کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ وعدہ الست جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت کیا تھا جب ابھی صرف ارواح کی تخلیق ہوئی تھی،
اس کو یاد دلانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نشانی۔ یعنی قرآن کی آیات کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اللہ پر ایمان اور اس کی بندگی کے عہد کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس یاد دہانی کی ضرورت ہر شخص کو ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس پہلو سے نہایت آسان بنا دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سورۃ قمر، یعنی ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس سے نصیحت اخذ کرنے کا دوسرا درجہ تدبر کہلاتا ہے، یعنی قرآن مجید میں غور و فکر اور سوچ وچار کرنا، اس میں سے علم و حکمت اور معرفت کے موتی چن کر نکالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے علماء کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، اور نہ ہی کثرت تلاوت سے اس کے لطف میں کمی واقع ہوگی، اور نہ ہی اس کے علم کے عجائب کا خزانہ کبھی ختم ہوگا۔ اس انداز سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے اور قرآنی علم کے عجائبات سے حقیقی طور پر فیضیاب ہونے کے لیے اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے لازم بھی نہیں ہے، لیکن ہر دور میں کچھ افراد ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اس انداز سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پوری زندگی قرآن پر غور و فکر میں کھپائیں اور اس کی حکمتوں اور معارف کو عام کریں۔ چوتھا حق، قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور اسے اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا بھی تبھی زیادہ مفید ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن تو ھدی للناس، یعنی تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اس میں ہمارے لیے ہر معاملے کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کن باتوں پر عمل کرنا ہے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ اس میں انفرادی احکام بھی ہیں اور اجتماعی قوانین بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی ہدایات اس لیے عطا کی ہیں کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوا ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے واضح فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز ٹھہرایا جسے قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہو تو ایسا شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے لیے بڑی چونکا دینے والی بات ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو اس ارادے سے پڑھیں اور سمجھیں کہ ہمیں ہر صورت قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، چاہے ہمیں کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں اور کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں۔ اس کے بغیر قرآن پر عمل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کچھ زیادہ مفید نہیں ہوگی، بلکہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس طرح کی تلاوت ان کے حق میں مضر ثابت ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اگر وہ خود جھوٹ بولتے ہیں تو یہ لعنت خود انہیں پر ہوئی۔ اسی طرح سود کھانے، کم تولنے، تھوڑا ناپنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور طعنہ دینے والے قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے خود قرآن مجید کی دردناک سزاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں قرآن رچا بسا ہوا تھا۔ ان کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے قرآن کو واقعتاً اپنا رہنما بنایا ہے
اور اپنی مرضی کو قرآن کے فیصلے کے آگے جھکا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آپ کی سیرت قرآن ہی تو تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح قرآن کے احکامات کے مطابق تھی گویا آپ ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پات پر چلنا قرآن پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے کچھ احکام انفرادی زندگی سے متعلق ہیں اور بعض کا تعلق اجتماعی معاملات سے۔ ایسے تمام معاملات جن کا تعلق کسی فرد کی ذاتی زندگی سے ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال رزق کمانا، دوسروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا وغیرہ، یہ احکام ہر مسلمان کے لیے ہر دم لازم ہیں۔ لیکن وہ احکامات جو اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا، سودی نظام کا خاتمہ وغیرہ، ایسے احکام پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک طاقت اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ چنانچہ ایسے حالات میں جب مسلمانوں کے پاس اقتدار اور حکومت نہ ہو تو وہ تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے جدوجہد کریں تاکہ قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنا ممکن ہو جائے۔ قرآن کے بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کی خلاف ورزی کرنا اللہ کے نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہودیوں میں یہ گمراہی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ تورات کی بعض ہدایات پر عمل کرتے تھے اور بعض احکام کو توڑ ڈالتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی، ارشاد ہوا، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے؟ تو تم میں سے جو کوئی ایسا کرے اس کے ساتھ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ آیت نمبر 85۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ ہم قرآن حکیم کے بعض احکامات پر تو عمل کرتے ہیں لیکن اکثر احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ قرآن سے ہماری لاپرواہی، قرآن مجید سے ہماری لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں، ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ قرآن میں ہمیں کیا ہدایات اور احکام دیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات کی نشاندہی ان الفاظ میں کر دی تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پانچواں حق، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن حکیم کا پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، یعنی اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں تک اس کے ابدی پیغام کو پہنچائیں۔ اگر ہم مسلمان اس کو پوری دنیا تک نہیں پہنچائیں گے تو اور کون پہنچائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی تھے، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہذا جن لوگوں تک اللہ کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچا ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 23 سال تک اس قرآن کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی آسان کام نہ تھا، یہ بہت پرمشقت اور محنت طلب کام تھا۔ اس راہ میں آپ کو ہر قسم کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن آپ نے ہر مصیبت کو پورے صبر و تحمل سے برداشت کیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ 23 سال کی بھرپور جدوجہد کے نتیجے میں آپ نے عرب کے پورے خطے میں نہ صرف یہ کہ اللہ کے پیغام اور اس کے آخری ہدایت نامے کو بھرپور انداز میں پہنچا دیا بلکہ اس ہدایت کی بنیاد پر ایک نظام حکومت قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح ترین راستہ ہے اور اللہ کا دین دنیا کے تمام نظاموں سے بہتر ہے۔ اپنے آخری خطبہ کے موقع پر پہلے تو آپ نے تمام صحابہ سے یہ گواہی دی کہ اب میں نے اللہ کا دین اور اس کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ جب تمام صحابہ نے بلند آواز سے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، تب آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا فرمانے کے بعد
اب قیامت تک آنے والی بقیہ پوری نوع انسانی تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈال دی۔ گویا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے واضح فرمایا ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت۔ یعنی اگر کسی شخص نے ابھی صرف ایک ہی آیت سیکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسی ایک آیت کو دوسروں تک پہنچائے اور اس طرح تبلیغ قرآن کے نبوی مشن میں اپنا حصہ ادا کرے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس نے جتنا قرآن پڑھا اور سیکھا ہو وہ اس کی تبلیغ کرے، اور جتنا مزید سیکھتا جائے اتنا ہی دوسروں تک پہنچاتا جائے۔ دیکھیے، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا کوئی ہلکے درجے کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو بہت مشہور ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے بہترین کیریئر کا انتخاب کرے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کوئی انجینئر بننے کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ دنیا میں عزت سے زندگی بسر کرے۔ لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جس بہترین کیریئر کا انتخاب کیا ہے وہ نہ صرف دنیا میں عزت و وقار کا باعث ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اس کیریئر کو اپناتے ہوئے قرآن کو پڑھنے پڑھانے ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن حکیم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔